حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، لا محالہ وہ دجال تمہارے اندر ظاہر ہوگا۔ سرکار نے خاتم النبیین کا معنی آنا آخر الانبیاء فرمایا، لہذا جہاں کہیں بھی خاتم النبیین کا لفظ لکھا کرو انڈر بریکٹ آخری نبی ضرور لکھا۔ اسی لفظ کے معنی میں فاسد تعویلات کر کے لوگوں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی ہے، جن فاسد تعویلات کی کوئی حیثیت نہیں اس تشریح کے سامنے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا۔ یہ سوال وہ چینلز پہ جانا کرے ہمارے پوسٹ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو تسلیم کرتا ہوں، تمہارے نبی کے فرمان کو تسلیم کرتا ہوں، اس سے سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ قرآن کی تشریح نبی کے فرمان میں تو انا آخر الانبیاء ابن ماجہ کی صحیح حسن حدیث موجود ہے۔ آخر الانبیاء حضور نے معنی بیان کر دیا، اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کی پھر ضرورت کیوں پیش ہے؟ صرف یہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمایا، بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ان رسالت والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، اب کوئی نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا میرے بعد، کوئی سچا رسول و نبی نہیں، رب کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور اس کو ایک مثال میں حضور نے کلیئر کیا تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه فی زرع فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضع هذه اللبنه وانا لبنه وانا خاتم النبیین۔ کریم محبوب نے مثال دے کے مسئلہ کلیئر فرما دیا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی مکان بنایا، کوئی محل بنایا، اس کو خوبصورت حسین و جمیل بنایا، ایک اینٹ کی جگہ کونے میں چھوڑ دی، لوگوں نے آ کے اس کے ارد گرد چکا لگانا شروع کیا، اس پہ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کاش یہ ایک اینٹ بھی مکمل کر دی گئی ہوتی۔ آگے حضور فرماتے ہیں وہ اس قصر نبوت اور محل نبوت کی آخری میں محمد رسول اللہ، اس سے آگے کوئی کیا مثال سامنے چاہتا۔ کریم نے تو واضح کر دیا مسئلے کو، لیکن اس کے باوجود یہ بھی فرما دیا سیکون من امتی ثلاثون کذاب کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے باوجود 30 جھوٹے شخص آئیں گے، ہر کوئی کہے گا میں نبی ہوں، میرے بعد نبی رب کی طرف سے آنا کوئی نہیں، میں آخری ہوں، لیکن دعویٰ دار جھوٹے آئیں گے۔ یہ بھی مثال حضور نے اللہ کے عطا کردہ علوم کی روشنی میں امت کو یہ بھی واضح کرا دیا۔ لہذا ہر دور میں میرے نبی کے ختم نبوت کے منکر آئے۔ دور نبی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ایک شخص جمن میں کھڑا ہو گیا جس کا نام اسود انسی تھا، وہ بول اٹھا میں نبی ہوں، ان لوگوں کو بلایا، ان میں ایک حضرت ابو مسلم خولانی حضور کے غلام تھے، اس کو بھی طلب کر لیا اور کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو مسلم کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضرت ابو مسلم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم کہتے ہیں آنا آسان، فرمایا میرے کانوں میں تو یہ بات آتی ہے، میرے کان تو یہ بات نہیں سنتے۔ سمجھ گیا، بھانپ گیا، پیروکاروں کو کہا اٹھاؤ نا اور جا کے دہک آگ میں ڈال دو۔
حضور کے غلام کو لے جایا جا رہا تھا، دیکھ آگ میں ڈال دیا، آگ بھی تو کسی کی پابند ہے کہ کوئی؟ آرڈر ہوا میرے محبوب کے ختم نبوت کے پہرے دار کو خبردار کوئی حکم نہیں، آگ گلو گلزار ہو گئی۔ حضرت ابو مسلم صحیح و سلامت، اب بڑی شرمندگی ہوئی، جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے دوسرا آرڈر جاری کیا اسود ہنسی نے کہ ابو مسلم اب تو یہاں نہیں ٹھہر سکتا، تجھے جلا وطن کیا جاتا ہے، تو یمن کا علاقہ چھوڑ۔ حضرت ابو مسلم وہاں سے چلے، اپنی اونٹنی لی، تو سنیے پیاسوں کا آسرا پھر ایک ذات ہی جس کے نام پہ آگ میں کود گئے نا، اسی کے در کی راہ لی۔ پھر کیا ہوا، حضور کے در اقدس پہ حاضر ہوئے، مسجد نبوی کے باہر اونٹنی باندھی، اندر جو داخل ہوئے نماز کے لیے تو تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی عقابی نگاہیں پڑ گئیں، پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو مسلم نے کہا یمن سے۔ تو فرمایا یمن میں ہمارے محبوب کے غلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ اس پہ گل و گلزار ہوئی، اسے بھی جانتے ہو؟ حضرت ابو مسلم نے گول گول جواب دیا نا، تو فرمایا لگتا ہے وہ تو ہی ہے۔ اب تو اعتراف کرنا پڑا۔ سنو میرے نبی کے غلام حضور کے صحابہ کے نزدیک ختم نبوت کی شان مصطفیٰ کریم کی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ فاروق اعظم جس کا نام پڑتا تھا گلی کوچوں میں شیطان گلی چھوڑ جاتا تھا، جس کا نام پڑتا تھا قیصر و کسریٰ محلات میں کانپنا شروع کر دیتے تھے، آج وہ فاروق اعظم آگے بڑھے اور حضور کے ختم نبوت کے پہرہ دار کے پیشانی پہ جا کے گوش کر دیا، انگلی پکڑی، ساتھ لے کے اس ہستی کے پاس لے گئے جس کو اللہ کے محبوب نے اپنے مصلی کا وارث اپنی حیات طیبہ میں بنایا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل حضرت صدیق اکبر کے پاس لے گئے اور بتایا یہ ہے وہ شخص جس پہ اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ آپ دائیں طرف بیٹھے، حضرت فاروق اعظم بائیں طرف بیٹھے۔ یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں تو دو وزیر زمین میں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے یہ پیارے خلفاء شیخین کریمین سے دونوں اطراف میں بیٹھے ختم نبوت پہ پہرا دینے والے اجنبی شخص حضرت ابو مسلم کو اپنے درمیان بیٹھے۔ دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے دنیا والو ختم نبوت پہ پہرا دینا اتنا عظیم کام ہے کہ ابو بکر اور عمر بھی اس شخص کی قدردانی کیے تاکہ ہر دور میں لوگ اس اہمیت کو سمجھتے رہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب مسلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیا نا، اس وقت حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں اجتماعی طور پر صحابہ کرام نے ختم نبوت پہ پہرا دینے کا حق یوں ادا کیا 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ 700 حفاظ قرآن تھے، 1200 صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیے اور دنیا کو بتایا دنیا والو ختم نبوت کی شان، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام کو 1200 کی تعداد میں جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑے تب بھی دریغ نہیں کیا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، ابو مسلم اس نے کیا کیا؟ مسلمہ کذاب نے ان کے سامنے سرکار کے غلام حضرت حبیب بن زید خضرجی آئے نا، اس نے بھی یہی سوال کیا، حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے بھی یہی کہا انا اسم
فرمایا میں تو بہرا ہوں، اس بات کو سن ہی نہیں سکتا، یہ بات میرے کانوں میں نہیں آتی۔ وہ بھی بھاگ گیا، آرڈر دیا ایک بازو کاٹ دو، کاٹ دیا گیا، دوسرا کاٹو، دوسرا کاٹ دیا گیا، ایک ایک عضو کو الگ الگ جدا کیا جا رہا تھا۔ میرے محبوب کے غلام حضرت حبیب کا انگ انگ گواہی دے رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، استاد العلماء مفتی شیخ محمد خان صاحب، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، فیضان حضور ضیاء الامت جاری رہے گا، فیضان حضور ضیاء الامت۔ میرے نام کا نعرہ اس لیے نہ لگا ہوگا، جس ہستی کے پاس ہم نے اکتساب فیض کیا ہے، یہ علامہ بشیر صاحب آپ کے خلیفہ رہے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم آپ کی ذات کا نعرہ لگاتے آپ ہمیں میلاد کے جلوس میں بھی روک دیتے تھے۔ بشیر صاحب بات ایسی، آپ فرماتے تھے میرے نام کا نعرہ نہ لگاؤ، تم نعرہ لگاؤ الاسلام زندہ، اسلام زندہ قوم سے الاسلام، سبحان اللہ۔ الاسلام، یہ نام وری کے جو مقابلے ہیں، دعا کرو اللہ کریم اہل سنت والجماعت کو اس سے محفوظ کرو۔ ہم تو بٹ گئے، شخصیات میں بٹ گئے اور شخصیت پرستی کے بتوں میں بٹ گئے، اس لیے ہم تو جس ہستی کے پاس پڑے ہیں نا، میں نے تو چیف جسٹس صاحب کے سامنے پہلا جملے یہی کہا تھا کہ جس ہستی سے ہم نے اکتساب فیض کیا ہے اس نے ہمیشہ ہمیں اصلاح کا پیغام دیا ہے، فساد کا نہیں۔ میرے نبی کے غلاموں سنو، یہ بات بھی میں کرتا چلو، ایک کلپ بنا لو میری اس بات کا الگ، یہ پیسے اٹھا کے اوپر بیچ کر مجھ سے سوال ہوا، یہ ضمن ایک بات کرتا چلوں شاید بعد میں بھول جائے، مجھ سے سوال ہوا بحیثیت مفتی کے کہ یہ لوگ جو پیسے آپ خطیبوں اور نعت خوانوں کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ سلطنت احمد گورنر کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام لکھا ہے، شرم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جہاں احمد نام آ جائے ہم بھی تو کر لہذا میرا مشورہ یہ ہے، جملہ انتظامیہ علماء نعت خوان حضرات، یہ میز کے اوپر کوئی ٹوپی وغیرہ رکھ دیا کرو، یہ نیچے نہ گرے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا دستخط ہے نا، دستخط اس پہ تو نہیں دوسرے لوگ اس پہ بھی جمیل احمد، نام احمد آ گیا، اسی نام کے سر پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے غلاموں، ہر دور میں شیطان سازشیں کرتا رہا، ریشہ دوانیاں ہوتی رہی، پاکستان کی بر صغیر کی سرزمین پر مرزا قادیانی نے بھی جھوٹا دعوی نبوت کر ڈالا تو رب کائنات نے اس کی سرکوبی کے لیے کن کی ڈیوٹی لگائی؟ شہنشاہ بولنا، سرکار بولنا، حضرت سید پیر میر علی شاہ شہزادہ مصطفیٰ اس وقت حجاز مقدس کی سرزمین پہ تشریف فرما تھے۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ بقیہ زندگی وہاں گزاروں گا، لیکن وہاں سے کوچ فرمایا، اشارہ ہوتے ہی سفر فرمایا اور یہاں آ کر اس کی سرکوبی کی۔ 3 دن تک لاہور کی سرزمین پر میرے نبی کا شہزادہ اس کا انتظار کرتا رہا اور چیلنج دیا جاتا رہا، اس جھوٹے آدمی کو آپ مقابلہ کر لے۔ تار آتے، کبھی وفود آتے، اور یہ مطالبہ ہوا مرزا کی طرف سے کہ میرے علی شاہ
قرآن ڈال دیتے ہیں. میں بھی ایک تفسیر لکھتا ہوں سورت کی، تو بھی لکھ عربی میں، رزلٹ نکل جائے گا. آپ نے فرمایا لکھنے والی مشین بننے کو دور سے دور ہو جا. ہم کوئی مشینیں نہیں، ادھر سامنے آ نبی کا شہزادہ تھا. تو آگے اپنا موقف ثابت کر. میرے علی شاہ کو تجھ پہ اعتراض کا حق ہوگا. تو کیسے اپنا موقف ثابت کرتا تھا؟ تقریباً 136 اس کے ایسے دعوے تھے جن پہ علماء کو اعتراض تھا. آپ نے کہا یہاں کھڑے ہو کر اپنا دعویٰ ثابت کر. اس نے کہا، بلکہ سرکار گولڑا نے پیغام واپسی یہ بھی بھیجا کہ جا کے مرزا کو بتا دو نبی کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے آج بھی ایسے غلام موجود ہیں، اگر قلم کو اشارہ کریں تو قلم خود بدلنے کا. اپنا نام نہیں لیا، اشارے میں بات پہنچا دی. پھر وفد آ گیا کہ مبالغہ کر لے، میرے علی شاہ سے کہو مرزا سے مبالغہ کر لے، ایک اندھا منگا لو، ایک لنگڑا منگا لو. میں بھی دعا کرتا ہوں، یہ بھی دعا کریں. کس کی دعا سے ٹھیک ہوتا ہے؟ شہنشاہ گولڑا فرمانے لگے، اللہ کے نبی کے شہزادے فرماتے ہیں مجھے تیرا یہ چیلنج بھی قبول ہے، لیکن جا کے مرزا سے کہہ دینا اللہ کے نبی کے وہ غلام موجود ہیں، اندھے بندے مردہ کو اشارہ کرنے کبھی قبر سے پڑے. تو کسی نے بعد میں کہا نا کہ میرے علی شاہ یہ کیا کہا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. تو فرمایا کٹی بھی کلے دے زور سے کٹ کٹی بھی کلے دے زور سے کٹ دیے. اور میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ہر دور میں مصطفیٰ کریم کے غلام میدان میں اترتے رہے اور اس کے سینے میں وہ کیل ٹھونکا. آج تک وہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکے. 1953 آ گیا. عبدالستار خان نیازی کو جیل کی سزا جب جسٹس نے سنائی نا اور کہا you will be hanged by neck till you are dead، کہ موت تک تجھے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، یہاں تک کہ تیری روح جسم سے دور ہو جائے گی، نکل جائے گی، تب سینسری سے پرواز کر جائے گی. عبدالستار خان نیازی للکار کے بولے، کہا مجھے ایک موت اور ایک زندگی کا ڈر سناتے ہو، اگر عبدالستار کی لاکھ زندگیاں ہوں مصطفیٰ کی عزت میں قربان کرنے کو. یہ ختم نبوت کا تحفظ، یہ ہمارے بزرگان دین کی قربانیاں دور صدیقی سے لے کر ہر دور میں. 1974 میں علامہ شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء اور تنظیمات نے مل کر قانون پاس کروایا کہ مرزائی کافر ہیں. اور یہ بھی بڑا نرم قانون، یہ بھی بڑا نرم فیصلہ آخری درجے کا، ورنہ شرعی اعتبار سے یہ مرتد اور زندیق ہے. مرتد اور زندیق کی تعریف اٹھاتی ہے. زندیق وہ ہوتا ہے جو ظاہر اسلام کرے اور اندر کفر ہو. وہ اصل سزا تو وہ ہے جو مرتد کی ہے. یہ نرم فیصلہ بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کا جس نے یہ فیصلہ بھی کر دکھایا اتنی عالمی دواؤں کے باوجود. لیکن پھر بھی سازشیں جاری رہی. 1988 کے اندر عالمی اداروں میں پہنچ گئے، انسانی حقوق کے کمیشن میں جا کے دعویٰ دائر ہوا. پاکستان اور اسلامیہ نے پاکستان کے خلاف. اللہ کا کرم ہوا، میرے مصطفیٰ کے عاشق حضرت ضیاء الحق جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری آپ جنیوا میں جا کر وہاں دلائل دیتے ہیں اور وہاں ان کے اس درخواست کو خارج کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتے واپس پاکستان میں. سبحان اللہ. عالمی سطح پہ جب انہیں شکست ہوئی، سازشیں پھر بھی جاری رہی. پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس قانون کے اندر ایک فکرہ چینج کر دیا گیا خفیہ طور پر، پتہ ہی نہیں چلنے دیا اسمبلی کو. پھر میرے مصطفیٰ کا ایک عاشق ویل چیئر پہ بیٹھ کے سارے پاکستان کو جانشین ضیاء الحق فرماتے ہیں کہ میں بھی اندر کیبنٹ میں موجود تھا. میں نے شاید خاقان عباسی سے کہا اگر ایک حرف بحرف قوما بقوما یہ جملہ واپس نہ آیا تو عباسی سے تمہاری اور ہماری رائے جدا ہو جائے گا.
علماء نے مصطفیٰ نے ہر دور میں کردار ادا کیا، لیکن مسلمانوں سب لوگ یہ سازشیں روکی نہیں، جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ پھر عدلیہ میں داخل ہو گئے، سپریم کورٹ تک جا پہنچے، ایک فیصلہ کروانے اپنے حق میں کروانے میں کامیاب، پھر دوسری ریویو میں کامیاب، ہم دلائل دیتے رہے، لیکن پھر آخر تیسری دفعہ جب نوٹس جاری ہوا تو یہ ناچیز اس وقت مکہ المکرمہ میں موجود تھا۔ میں 23 دن کے پیکیج پہ کیا ہوا تھا، ابھی تو 5 دن ہوئے کہ نوٹس جاری ہوا جس میں میرا نام بھی تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 22 تاریخ کو سوات نردیوں کا کیس پھر لگ گیا۔ ناچیز نے سوچا میں شام سے عشاء تک تو وہ دلائل پڑھتا رہا، نوٹس پڑھتا رہا، عشاء کی نماز میں کھڑا ہوا نا، میرے نبی کے غلام و رب کا کرم دیکھو، ان کا جواب نماز کے دوران میرے ذہن میں۔ سبحان اللہ، کتاب میرے پاس کوئی نہیں۔ نعرہ